الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. دنیا میں مصیبتیں بہت زیادہ ہیں. دنیا میں مصیبتیں بہت زیادہ ہیں اور ان میں سے ایک نہایت سنگین مصیبت بیماری کی شکل ہے. بیماری کہنا آسان ہے لیکن اس کا جینا بہت کٹھن اور دشوار. بڑی بڑی زوردار گفتگو والے بیماری کی صورت میں اپنے حالات سے ڈرتے ہیں. انہیں اپنے آسمان سے قابو نہیں رکھتا اور زبان اور زبان سے زبان. لیکن خوش نصیب لوگ بیماری کے امتحان میں اللہ کی حمد و ثنا کر کے بہت ہی عظیم اجر و ثواب. آئیے اس بارے میں آپ کے سبق میں صرف ایک حدیث شریف سنتے ہیں. امام احمد اور امام طبرانی رحمہ اللہ تعالی نے ابو الحیث اور صنعانی کے حوالے سے اس روایت کی. انہوں نے بیان کیا کہ وہ دمشق کی مسجد کی جانب صبح سویرے نکلے. دیکھتے ہیں کہ شداد میں رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور ان کے ساتھ ایک دوسرے شخص اچھا نہیں ہے. انہوں نے عرض کیا اے کوئی جان یا تم دونوں کا اللہ کو مارے گا. کہاں گئے جاتا؟ انہوں نے کہا ہم یہی جا رہے ہیں. ہمارا ایک بھائی مسلمان کا مدد قبیلے کا ہے. ہم اس کی عیادت کے لیے اس کی بیمار پرسی کے لیے جا رہے ہیں. اب بیان کرتے ہیں محسوس کے ساتھ چلتی ہے یہاں تک کہ وہ دونوں اس بیمار شخص کے پاس پہنچے تو اس نے کہا وہ توجہ ضرور میں اور آپ کا یہی ہمارے آج کے درس کا مرکزی مقام ہے. اس نے کہا کئی بات کیسے صبح کی ہے. اس خوش نصیب نے کہا اور میں نے اللہ کی نعمت کے ساتھ کو کھوتی زیادہ تجھے اور ہم سب کو ہدایت دے. اگر بیماری کتنی بھی بڑی ہے اس کی مصیبت اللہ کسی پر اگر عاجزی ہے اس بیمار پر اللہ کی کوئی نعمت ہے کہ کوئی نعمت ہے. اگر وہ اور اس کے گھر والے مل کر شمار کرنا شروع کرے وہ تھک جائیں اس بیمار شخص پر اللہ کی نعمتوں کو گر نہ اس نصیب بیمار جواب کیا دیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس بیمار سے بڑھنے لگے اکثر کفارات السیئات وحسن الخطایا، تو بشارت سن، خوشخبری سن، تیری برائیوں کے مٹنے کی وجہ سے تو بشارت سن برائیوں کے ختم ہونے کی اور خطاؤں کے چھٹ جانے۔ شداد صحابی ہیں، بڑی شخصیت ہے، لیکن یہ کہنے کی ضرورت کیسے ہو جائے؟ یہ تو اللہ فرمائے یا اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک فضل ذریعہ پیش کیا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ تعالی یقول، یقیناً اللہ تعالی فرماتے ہیں، اذا ابتلیت عبدا من عبادی، اذا ابتلیت عبدا من عبادی مؤمنا، جب میں اپنے کسی ایمان والے بندے کو آزماتا ہوں، فحمدنی علی ما ابتلیتہ، اس نے میرے آزمانے پر یعنی میرے اس مصیبت میں مبتلا کرنے پر میری حمد کی، میری تعریف کی، کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنَ الرَّجْعِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا، وہ اپنے بیماری پہ بستر پہ گناہوں سے اس طرح پاؤں سے اٹھتا ہے جس طرح کے اپنی ماں کے ہاتھ پیدا ہونے کے لیے گناہ کرتا ہے۔ جیسے کہ ابتدا میں عرض کیا، بیماری اللہ تمام بیمار اور جو بچے چل رہے ہیں اللہ بچا، اس کو جینا بہت ہی کٹھن ہے، لیکن اگر جی لیا اللہ کی حمد کرتے ہوئے، ایمان پر صبر کرتے ہوئے، تو جب بستر بیمار کی بستر سے اٹھے گا اپنے گناہ سے اس طرح پاک ہوگا جس طرح کے ماں کے ہاں پیدا ہونے کے لیے نام سے پاک۔ اور کیا ہوگا؟ وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْحَفَظَةِ، جو نگہبان فرشتے ہیں ان سے اللہ فرماتے ہیں، أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِي هَذَا، میں نے اپنے اس بندے کو قید کیا، روک دیا ہے نیکی کے کاموں میں جانے، اچھی سے نہیں جانے، میں نے اس کو روک دیا ہے، وقت علیہ، اور میں نے اس کو مبتلا کیا یعنی بیماری میں، وَأَدْعُو لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُدْعُونَهُ وَهُوَ السَّمِيعُ، جس طرح کہ تم صحت کے زمانے میں اس کے اچھے اعمال لکھتے تھے، اپنی اعمال کا لکھنا جائے، گناہوں سے معافی ایسے ہو جائے جیسے ماں کے ہاں پیدا ہونے کی چنتا، اور وہ نیکیاں جو پہلے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا،
مسجد میں اشراق پڑھ کے آتا تھا، ایک پارا ہو تو ہمیں کام کا ہوتا تھا، جو نے کی بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا اس کے نام بیماری کے آواز نہیں لیے جانے پر آواز لکھے جائیں گے۔ اللہ خود آپ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے پیاروں کو، تمام مسلمانوں کو ہم بیماری ہم بیماری میں کمزور ہے، ہر بیماری سے بچائے، اور اگر آ جائے تو پھر صبر کریں، اللہ کی رحمت کرنا، ہمارے نصیب میں فرما کر ہمیں گناہوں سے پاک کر دے اور ہمارے صحت کے دنوں کا آزاد کا اجر و ثواب جاری رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔